بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو بہت ہی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس قسم کا یہ ملک ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری معیشت کے کیا حالات ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے وی آئی پیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ ایک وی آئی پی کی ایک گاڑی کے لیے جو سرکار کی گاڑی تھی اس کے لیے سرکاری ہے خزانے سے، قوم کے پیسے سے، جو ٹیکس پیئرز کا منی ہے، اس سے 2 کروڑ 33 لاکھ روپے کے صرف 5 ٹائر چینج ہوئے ہیں۔ آپ ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج نااہلی کا کیس جو تھا فیصل وارڈر صاحب کا، وہ سنتے ہوئے انہوں نے جو بہت اہم بات کی کہ 62(1)(f جس آرٹیکل میں، آئین کے آرٹیکل میں یہ ہے کہ جی صادق اور امین، جس میں بات کی گئی ہے کہ جی جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہو اس کو صادق اور امین اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو اس شک کے بارے میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنی آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈریکونین شک ہے، تو مطلب ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ تو یہ دو ایشوز ہیں ظاہر ہے۔ اور پہلا ایشو جو ہے وہ آج کی ایک خبر تھی، مطلب ہے کہ جو خبر شائع ہوئی اور جس کو پڑھ کے یقین کریں بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان کے معاشی حالات کس قسم کے ہیں۔ ابھی سیلاب آیا اور پوری دنیا میں، ایک تو پہلے ہمارے معاشی حالات کس قسم کے تھے، پھر مزید کس قسم کے چیلنجز ہو گئے، اور پھر یہ کہ پوری دنیا میں آپ کو بتایا کہ ہمارے جو رولرز ہوتے ہیں، بے شک وہ ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں یا اس سے پہلے عمران خان صاحب ہوں یا اس سے پہلے، ہمارا کام ہی یہ کہ جی ہر ایک کے پاس، ہم اپنے دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، ہم بھکاریوں کی طرح ہم جا کے ان سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے IMF، ورلڈ بینک اور پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے قرضے لیتے ہیں، اور قرضے لے کے لوگوں سے بھیک لے کے، اور اپنے اوپر مطلب ہے کہ اتنا ہم نے اپنے قوم کے اوپر قرض چڑھا دیے کہ 50,000 ارب روپے سے زیادہ اس وقت پاکستان کے اوپر ڈیٹس ہیں، جو قرضے پاکستان کے اوپر ہیں، وہ قرضے تقریباً 50,000 روپے سے یا اس سے بھی زیادہ کراس کر چکے ہیں۔ اور آپ حالات دیکھیں، جس خبر کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک گاڑی، پنجاب چیف منسٹر صاحب کی ایک گاڑی جو سرکاری گاڑی ان کے پاس ہے، بلٹ پروف گاڑی ہے، شاید مرسڈیز ہے، وہ اس کے 5 ٹائر چینج کرنے کے لیے جو خرچہ ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، وہ ہے 2 کروڑ 33 لاکھ روپے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2 کروڑ 33 لاکھ روپے کے ٹائر کس قسم کے وہ ٹائر ہوں گے، اور ہمارے جیسے ملک جو کہ اتنا مطلب ہے کہ معاشی طور کے اوپر جو بدحالی ایسی ہے کہ ہم سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں۔ ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ مطلب ہے کہ ابھی ٹلا نہیں، اور ابھی بھی حالات اتنے خراب ہیں۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں آپ کس قسم کے ہیں کہ ہیں ہی نہیں، اور ابھی بھی ڈر یہی ہے کہ جی، اور ہر کچھ 2-3 سالوں بعد کہ جی ڈیفالٹ نہ ہو جائے، یہ والی سچویشن نہ ہو جائے، وہ والی سچویشن نہ ہو جائے۔ لیکن حالات دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملک میں جو وی آئی پیز ہیں، جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے اوپر کس طرح سے پیسہ مطلب پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ پیسہ ہے جو قوم کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ جو غریب کی جو خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو نچوڑ کے اس سے لیا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے لحاظ سے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کو پتہ ہے اس ملک میں دیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خبر وہ یہ ہے کہ جی ان کی بلٹ پروف گاڑی تھی، ان چیف منسٹر آفس کے پاس جو ٹوٹل بجٹ تھا مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے گاڑیوں کے لیے، وہ صرف 3 کروڑ روپے تھا۔ چیف منسٹر کی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے 3 کروڑ روپے سالان، 1 سال کا بجٹ تھا۔ لیکن پچھلے مہینے مطلب ہے کہ فرسٹ کوارٹر جو ہے اس فسکل ایئر کا، اس میں ان کو ٹائر، اپنی ایک گاڑی کے لیے ٹائر بدلنے کی ضرورت ہوئی، تو انہوں نے جو ٹائر بدلے اس کے لیے ان کو 2 کروڑ 33 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑا۔ اور مطلب ہے کہ جو بجٹ تھا اس کا 80% پہلی سہمائی جو ہے اس سال، اس فائنینشیل ایئر کی، اس میں 80% انہوں نے خرچ کر دیا، صرف 5 ٹائروں کو بدلا، اور 5 جو ٹائر لیے اپنی مرسڈیز کے لیے جس میں وہ سفر کرتے ہیں، ظاہر وی آئی پی گاڑی ہے ان کی بلٹ پروف، اس کے لیے 2 کروڑ 33 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی انہوں نے پھر 3 کروڑ روپے اور مانگ لیا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کہ جی یہ تو سارا پیسہ ٹائروں میں چلا گیا، تو اب آپ 3 کروڑ روپے اور دے دیں کیونکہ ابھی آگے ہمیں پھر ضرورت پڑے گا کہ گاڑیوں کی مینٹیننس اور اس کے لیے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے، اور یہ مثال، یہ چیف منسٹر
پنجاب کی تو صرف ایک مثال ہے. یہ بلٹ پروف گاڑیاں کس کس کے پاس نہیں ہوں گی؟ پرائم منسٹر کے پاس ہیں یہ بلٹ پروف گاڑیاں، پریزیڈنٹ کے پاس ہیں، یہ چیف منسٹرز، سب چیف منسٹرز کے پاس آپ کو اس قسم کی گاڑیاں ملیں گی بلٹ پروف، جو مطلب ہے کہ انتہائی مہنگی گاڑیاں جو سرکار کے پیسے سے، جو قوم کے پیسے سے خریدی جاتی ہیں، اور جن کے ٹائر کی قیمت آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 2 کروڑ 33 لاکھ ہوگی، تو اس کی اصل قیمت کیا بتاؤ 20 30 35 کروڑ کی گاڑی ہوگی. وہ آئی ڈونٹ نو کتنا پرائس ہوگا اس کا، جب اتنا پیسہ صرف 5 ٹائر بدلنے کے لیے 2 کروڑ 33 لاکھ کا جو خرچہ ہوا. اب اس کے علاوہ دیکھیں پریزیڈنٹ ہو گیا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، چیف منسٹرز، گورنرز، پلس جو ہمارے سروسز چیفز ہیں لائک آرمی چیف، ان کے پاس بھی بلٹ پروف ڈیفینیٹلی ہوگی، ایئر چیف، نیول چیف، اور پھر اسی طریقے سے جو کی آفس اور جو کی اور لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے کہ نہیں، لیکن اینی ہاؤ ایسے لوگ کم نہیں ہیں کہ جن کے پاس ہمارے وی آئی پیز. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر شوق ہوتا ہے جب ایک کوئی اعلیٰ عہدیدار فرض کریں کہ اس قسم کی کوئی انیشیٹو کوئی گاڑی لیتا ہے، تو باقی ایک ریس لگ پڑتی ہے، سبھی پھر اس طرف چل پڑتے ہیں. تو وہ آپ اندازہ لگا دیں کہ صرف اس چیز کے اوپر پتہ نہیں کتنا اس قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ویسے دیکھا جائے تو 2 کروڑ 33 لاکھ پاکستان کے اوور آل جب آپ بجٹ دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی اتنی آپ کو حیثیت تو ظاہر نظر نہیں آتی ہوگی. لیکن جب یہ غور کرتے ہیں کہ صرف 5 ٹائروں کے لیے آپ کے چیف منسٹر کی ایک گاڑی کے 5 ٹائروں کے لیے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا حال ہے، ان کی تعلیم کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے، ان کی صحت کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے. اوور آل آپ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، جتنے جو امیر طبقے ہیں، فرض کریں اسلام آباد میں آپ آ جائیں، اسلام آباد کے بھی جو اچھے سیکٹرز ہوں گے جہاں پہ زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. جو چھوٹے سیکٹرز ہیں جہاں پہ پلاٹس چھوٹے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ کم ہے. اور اسلام آباد کے وہ علاقے جہاں پہ غریب غربے رہتے ہیں، فرض کریں اسلام آباد کا رورل ایریا ہے یا سلمز ہیں، آپ وہاں پہ تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اتنا برا حال ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سو پیسہ بھی جو اوور آل ایک تو ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ اس ملک میں جو پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے وہ زیادہ تر امیروں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ٹیکس پیئرز کی یہ جو ہے نا، اب بہت سے لوگ سادگی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے پالیٹکس میں. لیکن انفارچونیٹلی جب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جب وزیر اعظم بنتا ہے، جب صدر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، سب لوگ پھر وہی جو قوم کا جو پیسہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنے بڑے پریزیڈنسی کو جا کے دیکھیں، کتنا بڑی پریزیڈنسی ہے جہاں پہ ایک صدر جس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ کبھی جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں، ذرا دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. گورنر ہاؤس جائیں، گورنر ہاؤسز جس قسم کے ہیں، آپ چیف منسٹر ہاؤسز میں جا کے دیکھیں. اسی طریقے سے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، چیف سیکرٹریز کے آپ دیکھ لیں، چیف جسٹسز کے گھر دیکھ لیں، آرمی چیف کا آپ دیکھ لیں، نیول چیف، ایئر فورس چیف، یعنی مختلف آپ دیکھیں کہ جو بڑے جو افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، جو بڑے عہدوں پہ سیاستدان جو فرض کریں کہ وہاں پہ اگر کسی نے آفس ہولڈ کیا ہو تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کا، اور سارا چونکہ خرچہ جتنا بھی ہے اس ظاہر قوم کے پیسے کا خرچہ ہوتا ہے، ان کے مینٹیننس کا، ان کے جو گھر جو ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنا بھی وہ، اور یہ خرچہ جو ہے ظاہر ہے یہ بہت یہ کروڑوں میں اوور آل اگر سب کو ملایا جائے تو اربوں میں خرچہ چلا جاتا ہے. لیکن اینی ہاؤ جس طریقے سے یہ جب آپ چیز دیکھتے ہیں ہمارا اس قسم کا کہ 2 کروڑ 33 لاکھ روپے کے ٹائر ایک چیف منسٹر کی ایک گاڑی کے جب بدلے جاتے ہیں تو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو پھر جب دنیا میں دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کیا ملک ہے، ہم ان کو کیا پیسہ دیں. اسی لیے تو پیسہ اب ہمارے دوست ممالک میں پیسہ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ پیسہ دیا جاتا ہے تو یہ اپنی عیشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے اوپر مطلب ہے کہ وہ پیسہ جو غریب کو اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا چاہیے انفارچونیٹلی وہاں پہ خرچ نہیں ہوتا. اور اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں اور جب خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں تو یہ بڑا مطلب ہے کہ دل اس سے افسردہ ہوتا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ صرف وہی والی بات کہ جی ایک کوئی آفس ہولڈر یعنی چیف منسٹر پنجاب کر رہے ہوں گے، آپ باقیوں کا سب دیکھیں گے سب کا اسی طریقے سے. یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی، اور کاش اس کے اوپر ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں اس کے اوپر، سوچ بچار کر کے تو جو کریکٹیو میجرز لینے چاہیے وہ کریکٹیو میجرز لیں. تو اس دوسرا جو ایشو ہے
آج چیف جسٹس آف پاکستان نے مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل وارڈر صاحب کا جو کیس تھا ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا وہ سن رہے تھے، اور اس میں آپ کو بتایا کہ فیصل وارڈر صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ جب الیکشن لڑا تھا انہوں نے 2018 کا، تو انہوں نے اپنی امریکن جو ان کی سٹیزن شپ تھی وہ انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی، وہ چھپائی تھی، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، وہاں بھی ان کو ریلیف نہیں ملا، تو اب وہ فائنلی سپریم کورٹ گئے، تو وہاں پہ آج چیف جسٹس جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ وہ شک آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت ان کو صادق اور امین کے یہ نہیں رہے اور جس کی وجہ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے، اور ڈریکونین لا ہے، اور اس کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ بات آئی کہ قانون اور آئین کی ایون یہ شک وہ تو کچھ بھی ایسی بات نہیں کرتی ڈریکونین، اس کا کوئی وہ تو اپلیکیشن آف دیکھیں لا آپ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں، اور وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ڈریکونین بنایا، اور وہ نواز شریف صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن کو آپ دیکھ لیں یا جہانگیر ترین صاحب کی، ان کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی اپیل کا موقع بھی نہیں دیا، اور سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ یا تو ہوتا کسی نیچے کورٹ کی، جس طرح فیصل وارڈر صاحب کا ایک فیصلہ ہوا اور ان کے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے، سو انہیں اپیل کے 2 موقع ملے، اور یہ ایک فیئر چانس ہوتا ہے کہ چلیں آپ کو انصاف مل سکتا ہے، اور آپ سے زیادتی کا چانس نہیں ہوتا، بیکاز آپ کے پاس جو عدالتی جو اپیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس 1-2 آپ کو موقع مل جاتے ہیں جو فیصل وارڈر صاحب کو مل رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب کے کیس میں اور جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، اور پھر وہاں پہ صرف ریویو کا ایک موقع ہوتا ہے، دونوں نے وہ ریویو کا موقع لیا، لیکن ظاہر ہے جب ریویو کا آپ کو پتہ ہے کہ موقع جنرلی ہوتا ہے تو سپریم کورٹ یا وہ اپنے ریویو کے فیصلے کو جنرلی موسٹلی وہ انڈو نہیں کرتے، اور وہ اسی فیصلے کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ جو پہلے ہوتا ہے، اور اسی طرح نواز شریف کو بھی اسی لیے انہوں نے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے، اور یہی بھی جہانگیر ترین صاحب کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے، اور سو ان کو سیاست کے ان کے لیے دروازے بند کر دیے انفارچونیٹلی۔ سو یہ اس چیز کو اگر ڈریکونین بنایا تو میری ذاتی رائے میں ہمارے جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے بیسیکلی قوانین، بہت سے ایسے قوانین ہیں جو ڈریکونین بن جاتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ اس قانون کو پڑھیں، یہی والا جو 62(1)(f) ہے، تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ صادق اور امین اگر آپ ڈکلیئر کسی کو کریں گے تو وہ کسی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر کریں گے، تو یہاں تو سپریم کورٹ نے ٹھگ سے خود ہی کر دیتی، یا تو نیچے کسی کورٹ نے کہا ہوتا، کسی نے کوئی چوری کی ہوتی، کسی نے کوئی اور اس طریقے کا کوئی غلط کام کیا ہوتا، وہ پکڑا جاتا، کنوکشن ہو جاتی، پھر اس کی بنیاد کے اوپر فرض کریں اگر کوئی لوور کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ فرض کرے اس کا فیصلہ دیتی ہے یا الیکشن کمیشن فیصلہ دیتا ہے، تو کم از کم آپ کے پاس 1-2 اپیل کے موقع ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ ان موقعوں کو جو اپیل کے موقع ہوتے ہیں تو ان کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو ایک فیئر چانس ہوتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ فیئر طریقے سے ڈیل ہوتی ہوگی، مطلب ہوگی۔ سو میری ذاتی رائے میں دیر از نتھنگ رانگ ود دا کانسٹیٹیوشنل پروویژن 61 جو 62(1)(f) ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، بلکہ یہ اسلامک پروویژن ہے، اور اسلامک ہر پروویژن کو سیف گارڈ کرنا چاہیے ہمیں۔ ہاں، کسی بھی آئین کی پروویژن کو مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے، اور میری ذاتی رائے میں یہ اس آئین کا یا آئین کے شک کا قصور نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور پوچھنا چاہیے بلکہ ثاقب نثار صاحب سے اور کھوسا صاحب جیسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کر دیا اس آئین کو، آپ نے اپنی ذاتی مطلب ہے کہ پسند اور ناپسند کی وجہ سے آپ نے اس آئین کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا ہے۔ سو اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دا ڈیسیژنز آف دا سپریم کورٹ، بجائے اس کے کہ ہم آئین یا آئین کی کسی شک کو کہیں کہ وہ ڈریکونین ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔